ہم انشاءاللہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ پہنچیں گے تو کعبہ کی اس دیوار کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ تھوڑا سا آپ شاہ جی اس طرف ہو جائیں، یہ رکن یمانی ہے، مقام شک دیوار کعبہ۔ رکن یمانی اس طرف کونے کو کہتے ہیں جس طرف خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی تھی حضرت علی کی ولادت کے لیے، یہ وہی اسی طرف ہم کھڑے ہیں۔ اور وہاں بھی جب مکہ ہم پہنچیں گے تو اسی طرف ہم نے آنا ہے۔ اور جب ہم نے طواف کے لیے مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچنے کے بعد جو ہمارا پہلا کام شروع ہوتا ہے وہ طواف عمرہ تمتع سے ہوگا۔ تو ہم جب حرم میں پہنچیں گے خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، روایت میں ہے کہ آپ نے پہلی 3 دعائیں کرنی ہیں۔ جو پہلی 3 دعائیں ہیں وہ اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اور ان 3 دعاؤں میں کوشش کرنا کہ حضرت امام زمانہ کے ظہور کی دعا پہلی ہو۔ وہاں پہنچیں گے، آپ دعا کریں گے، پھر جیسے آپ اس طرف کھڑی ہیں سارے مرد اور خواتین کعبہ کی اسی طرف ہم رکیں گے اکٹھے، اور نیت ہم کر کے ہم نیت یوں کریں گے، حج تمتع کے عمرہ تمتع کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہوں یا خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگاتی ہوں واجب قربتاً الی اللہ، یہ نیت ہم نے یہاں کر کے آگے چلنا ہے۔ اگر ہم نے آگے نیت کرنی ہے، طواف ہمارا اس کونے سے شروع ہوگا، ابھی چلیں گے وہ دکھاؤں گا، وہ جو جہاں دروازہ ہے حجر اسود ہے اس کے سامنے وہاں گرین لائٹ بھی چلی ہوتی ہے، نیت طواف ہمارا وہاں شروع ہوتا ہے۔ لیکن ہم نیت پہلے کر لیں گے اس لیے کہ رش کی وجہ سے ممکن ہے کہ بندے کو ایسے دھکے ملیں کہ وہ آگے چلا جائے، اور نیت آگے جا کے کرے تو اس کا وہ چکر شمار نہیں ہوگا پھر، لہذا ہم نیت پہلے کریں گے۔ اور جیسے آپ یہاں سامنے ہیں بالکل سیدھا کعبہ کی طرف نہیں جانا ہم نے، آپ جیسے سیدھا چلیں گی لوگ چکر کاٹ رہے ہیں تو جو آ رہے ہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے ایسے چلنا ہے، ایسے یعنی داخل ہونا، یعنی ایک دم ایسے نہیں جانا، تھوڑا سا ترچھا ہو کر اس طرح ہم نے جانا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کعبہ کے قریب پہنچانا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے دور سے چکر کاٹا، آگے وہ مقام ابراہیم ہے اس طرف، پھر ہم مقام ابراہیم کے اندر سے نہیں آ سکیں گے رش کی وجہ سے، پھر ہم مقام ابراہیم کے باہر چلیں گے، ہمارا وہ بھی چکر پھر شمار نہیں ہوگا۔ لہذا ایک تو سیدھا نہیں جانا ہم نے بالکل اس طرح ترچھا ہو کے کعبہ کے قریب اپنے آپ کو کرنا ہے، اور تاکہ مقام ابراہیم کے اندر سے ہم پھر گزریں۔ وہ انشاءاللہ جتنی رش ہے نا، ہم آپ کو درمیان میں لے کر چلیں گے، آپ کو رش کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کندھا ٹیڑھا نہیں کرنا، اگر کوئی رش میں دھکا، اس میں کوئی حرج نہیں، اپنی طرف سے کندھا نہیں پھرنا چاہیے۔ اگر رش کی وجہ سے ہو جائے تو کوئی اشکال، فوراً اپنے آپ کو سنبھال لے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں سے پھر کعبہ کے قریب ہونا ہے، اور دوران آپ کی خواہش ہوگی کہ ہم کعبہ کو بوسہ دے لیں، ہم اس جگہ کو چوم لیں، بوسہ دے لیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن طواف کے دوران آپ کعبہ کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے۔ ایک کویسچن یہ بھی ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہیں تو ہم دل میں یہ بات نہ لائیں گے ادھر جناب فاطمہ بنت اسد اندر گئی تھی کیا حضرت علی کی، وہ تو دل میں بات آئے گی جب آپ نے یہ دیکھنا ہے تو خود کوشش کریں کہ اللہ کا گھر ہے، جب ہم عمرے تو اللہ کا ہے۔ طواف کے دوران نہیں، طواف کے دوران نہیں، طواف کے بعد آپ بوسہ بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن طواف کے اس وقت نہیں ہے۔ تو آپ چلیں گے، ہمارا جو ہے نا یہ طواف جو نیت کرنے کے بعد شروع ہوگا، کوئی عمل اس کے بعد واجب نہیں ہے۔ جو ہم نے دعائیں ابھی چھوٹی کتاب دعا کی ہے، جو 7 چکر کی، ہر چکر کی علیحدہ دعا ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے۔ اگر نہ بھی ہو تو آپ دعا امام زمانہ پڑھتے رہیں گے، درود شریف پڑھتے رہیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا، جو دعا آتی ہے آپ پڑھتے رہیں گے، کوئی خاص دعا واجب نہیں ہے، جو بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قافلے کے ساتھ ہیں تو ہم خود دعا پڑھیں گے، سارے حضرات پڑھتے رہیں گے۔ اگر رش کی وجہ سے قافلے سے آگے پیچھے ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا کہ میرا عمل خراب ہو، اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے، طواف مکمل چکر کاٹنے ہیں، کوئی ذکر اور عبادت کوئی واجب زیادہ نہیں ہے، صرف درود پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں۔ تو ہم چکر کاٹیں گے، آہستہ آہستہ میرے ساتھ ہیں، ہم درود پڑھتے رہیں گے، یا دعا امام زمانہ یا دعا توسل یا کعبہ کی جو چکر کی جو مخصوص دعائیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مقام ابراہیم، یہ ہے حجر اسود۔ حجر اسود کو بوسہ دینا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن دوران
तवाफ भी आपने नहीं देना। और रश बहुत होता है कि ऐसा ना हो कि हज से पहले आप हजर अस्वद को बोसा देना जाए, किसी की टांग टूट जाए, किसी का बाजू टूट जाए, हज से पहले हजर अस्वद के करीब भी नहीं जाना रश की वजह से, ठीक है ना। आप हुक्म है जो सवाब हजर अस्वद को बोसे देने का है, इसको कहते हैं इस्तिलाम। आप दूर से हाथ खड़ा करें, उसको बोसा दे दें, इस इस्तिलाम का सवाब वही है जो हजर अस्वद को बोसे देने का सवाब है। लिहाजा रश में उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। ये है मकाम काबा, इससे बाहर नहीं जाना आपने। चक्कर के दौरान आपने इसके अंदर से गुजरना है। जितना भी रश हो कोशिश करेंगे इसके अंदर से चलेंगे। ये है हतीम, इसे हजर इस्माइल भी कहते हैं। ये जो दीवार है ऊपर जो परनाला है इसे मिज़ाब रहमत कहते हैं। और मिज़ाब रहमत के मुतल्लिक़ है जब बारिश आती है और इस बारिश के कतरात जो नीचे आते हैं, अगर कोई बंदा इसके नीचे चला जाए तो जितने बदन के हिस्सों पर बारिश के कतरात आएंगे उसके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन बारिश के दौरान वो जो मुंतज़मीन है वो बंद कर देते हैं, क्योंकि रश इतनी पड़ जाता है कि लोग अपने आप को मारने पे हाजिर हो जाते हैं। इस हजर इस्माइल के अंदर हज़रत इस्माइल की कब्र भी है, हज़रत इस्माइल की वालदा हज़रत हाजरा की कब्र भी है। कम अज़ कम 70 अंबिया के मुतल्लिक़ है कि उनकी कब्रें यहाँ मौजूद है। तो आपने इस हतीम से ज़्यादा दूर नहीं जाना। इतना हतीम से काबे की दीवार, हतीम को मियार नहीं है, काबे की दीवार से आपने इतना दूर रहना है जितना मकाम इब्राहीम है। जितना मकाम इब्राहीम के अंदर से आपका फासला देखा है ना, इतना आपने काबा के हर चार तरफ से इससे फासले से ज़्यादा आपने दूर नहीं जाना। तो ये आपने चक्कर काटना है और दुआएं पढ़ते आनी है। ये पहला चक्कर आपका तवाफ़ का वहीं पर हजर अस्वद के बिल्कुल सामने ख़त्म हो जाएगा। यहीं पर आपका पहला तवाफ़ का चक्कर ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। और इसके सामने वहाँ सब्ज़ लाइट भी चल रही होती है, वो निशानी है कि यहाँ से आपके तवाफ़ का चक्कर एक। इसी तरह 7 चक्कर आपने यहाँ पूरे करने हैं। अब आपने यहाँ 7वां चक्कर ख़त्म किया। अब होता क्या है, हमारे हाजी यकदम ऐसे निकल पड़ते हैं। ऐसे नहीं करना, क्योंकि जो पीछे आपके आ रहे हैं वो भी लाखों की तादाद में, हज़ारों में लोग आ रहे हैं। उनको तक देखें, हज में तवाफ़ इबादत है, दूसरे को तकलीफ़ देना गुनाह है। ये ना हो कि अपनी इबादत करते वक्त हम दूसरों को धक्के दें। अगर कोई धक्का दे दे तो बर्दाश्त करना, किसी को धक्का नहीं देना, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी, ठीक है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो एकदम हमने ऐसे नहीं निकलना। जो हमारे कारवान में मर्द होंगे, जवान होंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ आगे होंगे, वो हाथ का इशारा यहाँ करेंगे, भाई वो रास्ता दो, जैसे अरबी में तरीक़ा कहते हैं, उसका तरीका यह है कि हम जैसे तिरछे अंदर आए थे इसी तरह हम ऐसे ऐसे इनको रोकते रोकते यहाँ मकाम इब्राहीम के पहुँचेंगे। यहाँ पर वहाँ कोने में हमारा वो तवाफ़ ख़त्म हुआ, हम ऐसा तिरछा ऐसा आएंगे कि मकाम इब्राहीम पे पहुँचेंगे। इसको बोसा देना है। अलबत्ता वहाँ मुतव्वे होते हैं, मुंतज़िम होते हैं, वो रोकते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अपना बोसा ना देने दे तो हाथ लगा के गुजर जाए, अगर बोसा देने दे तो बोसा देकर आपने मकाम इब्राहीम के पीछे आ जाना। यहाँ पर इसके पीछे नमाज की जगह है, इसके पीछे आपको जहाँ जगह मिले, ज़रूरी नहीं है कि मकाम इब्राहीम के करीब बिल्कुल खड़ा हो जाए। और मकाम इब्राहीम के बाहर तो वो चक्कर लगा रहे होते हैं। तो मकाम इब्राहीम के पीछे जहाँ नमाज की जगह बनी हुई है, जहाँ पर भी हमें जगह मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि हम सबको एक लाइन में मिले, नहीं, हो सकते एक को यहाँ मिले, एक को वहाँ मिले, एक को वहाँ मिले, ठीक है ना। जहाँ जिसको मकाम इब्राहीम के पीछे जगह मिले वो दूसरा अमल, तीसरा अमल इहराम हो गया, दूसरा अमल तवाफ़ हो गया, तीसरा अमल जो है नमाज तवाफ़ उम्रा तमत्तो। नियत करेंगे हज तमत्तो के, उम्रा तमत्तो के, तवाफ़ बैतुल्लाह की 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़ती हूँ वाजिब कुर्बतन इलल्लाह। ये नियत करेंगे और नमाज अभी से याद कर लें। अगर नहीं आती तो मकामी पेश नमाज को, मौलाना को जाकर कई मरतबा सुनाएं। अगर आपकी नमाज सही नहीं होगी, ये नमाज हज का हिस्सा है। अगर नमाज आपकी ठीक नहीं है तो आपका हज फिर ख़तरे में पड़ जाएगा। अभी तक अगर नमाज सही नहीं की तो आप जाने से पहले अपने 14-15 लाख बचाने के लिए नमाज याद कर ले कम अज़ कम, ठीक है। तो ये फिर आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है। 2 रकात नमाज के बाद फिर हमने एक साइड पे वहाँ आपको बता देंगे कि नमाज के बाद हमने कहाँ इकट्ठे होना है। आम तौर पर मकाम इब्राहीम के पीछे ही लिखा होता है दीवार के ऊपर, ये सही, ये लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ लिखा होगा सही। ये हमने करीब लिख दिया है, जहाँ हमने नमाज पढ़नी है उसके पीछे
عربی میں لکھا ہوتا ہے الل مسا، اردو میں لکھا ہوتا ہے سائی کے لیے، ٹھیک ہے نا جی. ہم اسی طرف جائیں گے، وہ زیادہ فاصلہ نہیں ہے، زیادہ 100 قدم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہاں ساتھ جب ہم جائیں گے تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ آب زمزم رکھا ہوتا ہے. وہ جو طواف کر کے جاتے ہیں وہ آب زمزم پیتے ہیں. پھر اس سعی کے راستے پر ہم چلیں جائیں گے آگے صفا کی طرف. سعی کے راستے پہ چلیں گے آگے، ہم یہاں پہنچیں گے مقام صفا پر. یہ مقام صفا پر یہاں ہم پہنچیں گے. مقام صفا کی ایک خصوصیت یہ ہے، حکم ہے کہ 2 رکعت نماز ان کے لیے جن کی اولاد نہیں ہوتی. وہاں کعبہ بالکل سامنے نظر آتا ہے، وہاں سے آپ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں اولاد کے لیے، یا جس نے ذمہ لگائی ہے ان کی نیابت میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر دعا کریں. وہاں سے پھر ہم نے چوتھا عمل عمرہ تمتع کا کیا کرنا ہے، سعی کرنی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے. اسی سعی کے مقام پر وہ پہاڑ اب نہیں رہا، پہلے پہاڑ تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان سعی ہوتی تھی، اب وہ پہاڑ کی صرف نشانی بچی ہے وہاں پر. تو وہاں ہم اس نشانی کے پاس کھڑے ہو کر ہم نے نیت کرنی ہے، حج تمتع کے عمرہ تمتع کی سعی کرتی ہوں، صفا اور مروہ کے درمیان چلتی ہوں، واجب قربتاً الی اللہ. یہ نیت ہوگی. ہم یہاں سے صفا سے چلیں گے مروہ کی طرف، تھوڑا سا چند قدم جائیں گے تو یہاں اوپر گرین لائٹیں لگی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں سبز ستون، اوپر سبز لائٹیں، اسے کہتے ہیں مقام ہرولہ. تو وہاں آپ دیکھیں گے لوگ دوڑ رہے ہیں، دوڑنا نہیں ہے، ہم نے صرف تیز چلنا ہے. ہرولہ یعنی تیز چال، اونٹنی کی تیز چال، ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اس ستون سے لے کر اگلے ستون تک، یہ مقام ہرولہ کی انتہا ہے، اختتام یہاں تک. اس کے اوپر سبز لائٹیں بھی ہیں، اس مقام پر نا گرین لائٹیں بھی ہیں، وہ نشانی ہے کہ یہاں اپنے تیز چلنا ہے. یہاں تک ہم تیز چلیں گے. اس کے بعد پھر ہم دعائیں صفا و مروہ کی جو ہیں وہ پڑھیں گے اور آہستہ چلیں گے مقام مروہ تک. یہ پہاڑی کی جگہ ہے مقام مروہ کی. مولوی صاحب وہ صفا مروہ کرتے وقت اگر پیاس لگے پانی، جی میں بتاتا ہوں. یہ مقام مروہ اب یہاں بھی پہاڑی نہیں ہے، اس کا نشان باقی رہ گیا ہے. کچھ کہتے ہیں پیل، کچھ کہتے ہیں جی. مقام مروہ پر ہم پہنچیں گے، یہاں بھی پہاڑ ختم ہو گیا، اب اس کی نشانی باقی ہے. یہاں جب پہنچیں گے ہمارا پہلا چکر مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. پھر ہم اس طرف جائیں گے، پھر اسی صفا پہ جائیں گے، ہمارا دوسرا چکر ہو جائے گا. جی آنے جانے کے راستے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے جی. اس طرف کرسیاں رکھی تھی، وہ کہتے میں ادھر سے لے آتا پھر آپ کو ادھر سے لے جاتا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا ایک چکر ہو جائے گا، دوسرا چکر ہمارا وہاں ہوگا